حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ تو جب پاکی کامل ہوگی تو اس پاکی کے مکمل ہونے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت وسوسوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے مثلاً آدمی نے وضو کیا تو وضو میں اگر دنیاوی بات کرنے کے بجائے آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کر لے جن دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس وضو کی تاثیر یہ ہوگی کہ نماز کے اندر وسوسے نہیں آئیں گے، نماز کے اندر بے خیالی پیدا نہیں ہوگی نماز کے تعلق سے، اور نماز کے رکن کے شرائط کے سلسلے میں آدمی سے غفلت نہیں ہوگی۔ تو پاکی کے سلسلے میں دو تین اہم مسائل لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے غسل کیا تو غسل کرنے کے بعد کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا بھی چاہیے؟ یعنی کیا وہ صرف غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یا اگر اس کو غسل کے بعد نماز پڑھنی ہو تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس کی صحیح صورتحال یہ ہے کہ اگر آدمی نے غسل کے فرائض پورے کر لیے ہیں، یعنی غسل کے جو 3 فرض ہیں اگر آدمی نے وہ پورے کر لیے ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، یعنی اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، اگر آدمی نے غسل کے فرائض پورے کر لیے، اب اس آدمی کو اس غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ آدمی جا کر کے براہ راست نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی نے سنت کے مطابق غسل کر لیا ہے اور اگر غسل فرض ہے تو غسل کے فرائض ادا کر دیے ہیں، تو اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو نہیں کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ناپاک ہوتا ہے اور ناپاکی کے بعد یعنی اس پر غسل فرض ہوتا ہے، پھر اس کو پسینہ آ جاتا ہے، تو اس ناپاک آدمی کا پسینہ اگر پاک کپڑوں پر لگ جائے تو کیا وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاک آدمی کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ناپاک آدمی کا بنیان بھیگ جائے پسینے میں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس کا پسینہ بیڈ کی چادر پر لگ جائے تو کیا وہ بیڈ کی چادر بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے؟ تو ناپاک آدمی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، یعنی وہ اگر کپڑوں یا بیڈ کی سیٹ پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ دو بات۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ آج کل لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ کس وقت پڑھی جائے؟ مثال کے طور پر آج کل جو غسل خانے ایسے ہو گئے ہیں کہ اس میں لیٹرن باتھ روم اٹیچ ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں آدمی وضو کرنے اگر جا رہا ہے تو اب وہ دعا کہاں پڑھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیٹرن باتھ روم اگر اٹیچ ہیں تو اس آدمی کو دعا اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ یعنی ایسے غسل خانے میں جس میں لیٹرن باتھ روم اٹیچ ہوں اس کے اندر کھڑے ہو کر کے کسی قسم کی دعا پڑھنا خلاف ادب اور بے موقع بے محل ہے۔ وہاں پر دعا نہ پڑھنی چاہیے، آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہاں البتہ اگر آدمی نے دعا نہیں پڑھی ہے اور وہ اندر چلا گیا ہے، یعنی غسل خانے کے اندر، تو اب اس آدمی کو چاہیے کہ وہ بجائے زبان سے کہنے کے دل میں دعا پڑھ لے اور اس کا ارادہ کر لے کہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، یعنی زبان سے نہیں، دل کے اندر ارادہ کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اگر آدمی طہارت میں ان مسائل کا خیال رکھے گا تو اس کے ذہن سے وساوس ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طہارت کی توفیق نصیب فرمائے۔